میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا اب سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا اس کام کے لیے کہ اب ساری کی ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ 3 کام ہمارے ذمہ ہیں۔ نمبر 1، دین کو سیکھنا۔ اس کو پہلے سیکھنا، کیونکہ دین سیکھے بغیر زندگی میں نہیں آتا۔ اللہ نے دین کے سیکھنے کے لیے قربانی کو شرط رکھا ہے، سیکریفائس جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ اور سیکریفائس دونوں طرح کی ہوتی ہے، جان کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے۔ جب میں جان کی سیکریفائس کہتا ہوں تو اس سے میری مراد ہے وقت دینا۔ تو ہماری زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات میں جو ہمارا وقت ہے وہ دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے۔ اس کے بغیر دین زندگی میں نہیں آتا۔ مسلمان تو کہلائیں گے لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کی منشا کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، تو زندگی پوری کی پوری اس کے بغیر گزر جائے گی۔ تو ایک ہے دین سیکھنا، دوسرا ہے پھر سیکھ کے اس کو پریکٹس کرنا۔ کیونکہ بہرحال پتہ تو ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مجمع ہے جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نماز پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں سکتا، نماز پڑھنی آتی ہے تو سیکھ تو لیا ہے، اب اس کو پریکٹس نہیں کر رہے، تو پھر اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ پریکٹس کیسے کیا جاتا ہے؟ پریکٹس کیا جاتا ہے دینی ماحول میں جا کر۔ آپ جس ماحول میں جائیں گے ماحول اپنا تاثر رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ماحول کا پابند بنایا ہے۔ جب ہم ماحول میں آتے ہیں تو ماحول میں آ جانے کے بعد ہمارے اوپر ایسے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے کہ ہم اس ماحول کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مسجد جائیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بات سننا آسان ہے، مسجد سے باہر آ جائیں وہی بات پھر سننا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان بنتے ہیں۔ مسجد میں ایک گھنٹے تک آدمی بیٹھ کر اللہ کی بات سن سکتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہی بات 1 گھنٹے تک سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو، چاہے وہ کسی بھی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ مسجد جانے کا عادی ہو گیا ہے، ماحول کا عادی ہو گیا ہے، اب اس کے لیے دین سیکھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہوگا۔ تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، دین سیکھنا، اس کو پریکٹس کرنا، اور تیسری ذمہ داری ہے کہ پھر اس دین کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سارے عالم میں جا کر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارے عالم میں لے کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سارے عالم میں لے کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سارے عالم میں لے کے جانا۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں ہماری اب، اور جو ان ذمہ داریوں پر چلے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم میری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، صمد ذات ہے، اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت؟ اللہ کا ایمان والوں کو پیار سے سمجھانے کا ایک انداز ہے، ایسے علماء کرام ہمیں اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم سے مراد کیا ہے؟ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے تم اس ذمہ داری کو پورا کرو، پھر تمہاری دنیا ہم بنائیں گے۔ عزیز دوستو، جو ایک بات بڑی مشکل سے بڑی ریاضت کے بعد سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آدمی دنیا اپنی خود نہیں بنا سکتا، دنیا آدمی کی بنائی جاتی ہے من جانب اللہ۔ دنیا اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اسی لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک حیات طیبہ، اے اللہ مجھے حیات طیبہ عطا فرما، مجھے اچھی زندگی عطا فرما، کیونکہ اچھی زندگی دی جاتی ہے، اچھی زندگی خود زور لگا کے بنائی نہیں جا سکتی، اس کے لیے صحیح طریقے صحیح راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ جو راستہ متعین کیا گیا ہے اس راستے پر چلیں گے تو وہ خوبصورت زندگی ملے گی۔ اگر اس راستے پر نہیں چلیں گے اور اپنی عقلیں استعمال کریں گے، مثال کے طور پہ میں نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، نیشنل ہائی وے ہے،
نیشنل ہائی وے پر چلتا رہوں گا تو 2 سے 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. اور اگر کراچی شہر سے نکلتے ہی بجائے اس کے کہ میں نیشنل ہائی وے پہ اپنی گاڑی ڈالوں, میں نے گاڑی ڈال دی کچے میں, اور میں کہوں یار میں نے کچے پہ گاڑی چلا کر جانا ہے, تو کچے پر گاڑی چلا کر جانے میں پہنچ تو شاید کبھی نہ کبھی جاؤں حیدرآباد, لیکن گاڑی توڑوں گا, اپنی زندگی تکلیف میں ڈالوں گا, اور کتنی تکلیف میں ڈالوں گا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے جب ہم لوگ دائیں بائیں ہوتے ہیں, پھر ہم اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے. حالات گھیر لیتے ہیں, حالات گھیر لیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں ارد گرد سے. آدمی مصیبت کو یہاں سے ہٹاتا ہے, مصیبت یہاں سے ہٹتی ہے, یوں جاتی ہے اور یوں گھوم کے آتی ہے کہ اب میں پیچھے سے آؤں گی, پھر پیچھے سے آتی ہے اور پیچھے سے آ کر پھر تکلیف دیتی ہے, پھر وہاں سے جاتی ہے, اس کو وہاں سے ہٹاتے ہیں, پھر گھوم کے آتی ہے, اب وہاں سے آؤں گی. اور جب راستے پر تو نہیں پڑتے, مصیبت کو ہٹانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, وہ مصیبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے, ہوتی جاتی ہے, ہوتی جاتی ہے. دین دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ایک خوبصورت زندگی گزار سکے. دین دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ مختلف زبانوں, مختلف علاقوں, مختلف سوچوں کے اور آئیڈیالوجی کے لوگوں کے ساتھ, اور مختلف ملکوں کے لوگوں کے ساتھ میں مل جل کر کیسے رہوں, جن کی مختلف تہذیبیں ہیں, جن کی مختلف سوچیں ہیں, ان کے ساتھ میں مل جل کر کیسے رہ سکتا ہوں. دین اس لیے دیا گیا ہے. لوگ آپس میں اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو دینے والے کیسے بن جائیں, دین اس لیے دیا گیا ہے. جس معاشرے میں ہر شخص اپنا حق چھوڑنے والا ہو اور دینے والا ہو, اس معاشرے کے اندر قتل و غارت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس معاشرے کے اندر کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ ڈالے گا ہی نہیں. وہ تو معاشرہ ایسا ہوگا. اس معاشرے میں تو میرے عزیز دوستوں کوئی بیمار بھی نہیں پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طبیب تھا غیر مسلم. اس زمانے میں مدینہ جب مسلمانوں کا عروج تھا, اسلام کا عروج تھا, تو مدینہ ایسے تھا جیسے آج ہمارے یہاں دنیا کے بڑے بڑے شہر جیسے نیو یارک سٹی ہے اور لنڈن ہے. مدینہ ایسے تھا, باہر سے لوگ مدینہ آ کے رہا کرتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے. تو یہ غیر مسلم طبیب تھے. یہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ 1 سال ہو گیا, ایک بھی مریض میرے پاس نہیں آیا. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو اور صحابہ کرام کو بلایا, کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی ہے, ہمارا مہمان آیا ہوا ہے, تم لوگ جاتے نہیں اس کے پاس. تو لوگوں نے سوچ کر سمجھ کر پھر کہا کہ امیر المومنین کو ہم بیماری نہیں پڑتا, ہم میں سے کوئی تو بیماری نہیں پڑتے ہم. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم لوگ کھاتے ہی تھوڑا کھاتے ہیں اور ایک وقت کھاتے ہیں. اس طبیب نے اپنا سامان پکڑا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, امیر المومنین نہیں, آپ لوگ تو بیمار پڑ ہی نہیں سکتے, جو کھاتا ہے ایک وقت ہے وہ بیمار کیسے پڑ سکتا ہے. زیادہ تر جو آتا تھا وہ ہمسائے کو بھیج دیا کرتے تھے کہ بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر کھانا پک رہا ہے, اور 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ پوچھا بھائی کہ جو میرا جو یہودی ہمسایہ ہے اس کے لیے رکھ لیا ہے کھانا کہ نہیں رکھا ہے, اس کے لیے رکھ لیا کہ نہیں رکھا ہے. تو وہاں جس معاشرے میں ہر شخص اپنا حق چھوڑنے والا ہوگا, اس معاشرے میں ویسے ہی جوڑ پیدا ہو جائے گا. یہ زندگی ہم نے پہلے سیکھنی ہے, پھر پریکٹس کرنی ہے, اور پھر سارے عالم میں لے کے جانی ہے. چاہے کوئی اور کرے نہ کرے, میں نے آپ نے اس کام کو کرنا ہے. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.